بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عید منانے کا موقع عطا کرتا ہے، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد مسلمان عید مناتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں میں عید منانے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی، اور دنیا میں سب سے پہلے عید کب اور کیوں منائی گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کا پورا اتہاس بتانے والے ہیں، جیسے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں، عید منانے کا اصل مقصد کیا ہے، سب سے پہلی عید کب اور کس نے منائی، اور عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے عید اس دن منائی گئی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن دنیا میں پہلی بار عید منائی گئی تھی۔ دوسری بات، عید اس دن منائی گئی جس روز حابل اور قابل کی جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اس دن بھی عید منائی تھی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی قید سے رہائی ملی تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس دن عید منائی تھی جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی تھی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آج بھی عیسائی لوگ اسی دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ایک سوال کے دن عید مناتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے فوراً بعد عید مناتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اور آپ جس عید کو مناتے ہیں اس عید کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کے فتح کے بعد منائی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جنگ میں دشمنوں کو شکست دے دی تھی، اسی لیے پھر آپ نے اس خوشی میں سب سے پہلے عید منائی تھی۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مدینہ کے لوگ دو جشن منایا کرتے تھے، اور اس دوران وہ لوگ فیسٹیاں بجاتے اور طرح طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے، اور یہی نہیں، اس موقع پر وہ میلے بھی لگاتے تھے۔ لیکن پھر جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف میں صرف اسلام کے مطابق اور صرف اسلامی طور طریقے پر ہی زندگی گزر بسر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ دو تہوار منایا کرتے تھے جس میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، یعنی کہ ان سے پوچھا کہ یہ دو دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانے جاہلیت سے ان میلوں کو اسی طرح سے مناتے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر دو دن مقرر فرما دیے ہیں۔ پہلا دن عید الاضحیٰ کا اور دوسرا دن عید الفطر کا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلمان عید الفطر کیوں مناتے ہیں، یعنی کہ عید الفطر کی شروعات کب ہوئی، جس کو ہم رمضان عید کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں، یعنی اس مہینے میں 30 روزے مسلسل رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی کہ 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات عید کی چاند رات ہوتی ہے، یعنی کہ اگلا چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کیا جاتا ہے، مطلب عید الفطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے دوستوں کہ عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام کا دن ہے، اور اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوئی تھی، اس لیے مسلمان عید کے دن اس بات کی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطابق
رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے اور اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے دوستوں اب بات کرتے ہیں عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتے ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، یعنی کہ ہمیشہ محبت سے ملتے رہو۔ اس کے علاوہ عید کے دن ایک خاص پیغام یہ بھی ہے، عید کے دن غریبوں کی خوب مدد بھی کیا کرو۔ دوستوں یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کے پاس میں ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں پر رک گئے۔ پھر آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی میں یتیم ہوں، میری ماں اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے، آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے بھی سب کچھ ملتا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عائشہ اس بچے کو نہلا دو، اے بچہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو دو ٹکڑے کیے، ایک کو اس کے بدن پر پیبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرے کپڑے اس بچے کو اڑا دیا۔ دوستوں اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس بچے کے سر میں تیل لگایا اور اس کے بالوں میں کنگھی کی اور سرما لگایا اور خوشبو بھی لگائی۔ پھر جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل پڑا تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آج تم پیدل نہیں جاؤ گے، تم آج میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ کھلا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ تو نہا دھو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اس بچے نے اس باقی بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ لے جا رہے ہیں، اب میں یتیم نہیں رہا، اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔ دوستو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئے اور پھر جب آپ منبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ آج تم میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔ پھر جب آپ منبر پر بیٹھے تو پھر اس بچے کو بھی آپ نے اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگوں جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامے اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کسی یتیم کو دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اسی طرح سے ساتھ ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کے دونوں انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں اور اپنے بچیوں کے نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے یتیم بچے اور غریب بچے رہتے ہیں تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو
آپ دل سے لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، پیارے نبی کا جب بھی نام سنیں تو ایک بار درود پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔